آج یہ جو ہم دیکھتے ہیں 73 فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ ایسے نہیں بن گئے، یہ ہمارے دلوں میں جو کینہ اور بغض ہے نا، اس کے نتیجے میں یہ 73 فرقے بنے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک فرقہ جو ہے وہ یعنی ان میں اتنا یعنی برداشت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے فرقے کو سن سکیں، یعنی ایون ہماری طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو وہ سب کیا چیز ہے؟ وہ ہے کینہ اور بغض، غرور اور تکبر، جو ہمارے دلوں میں ہے اور ہم اس کو اپنے دلوں سے نکالنا ہی نہیں چاہ رہے۔ اب ایک واقعہ ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ 2 چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے، تو ان کی جو ماں تھی وہ ادھر پر مار رہی تھی، ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں ادھر اس طرح سے بے چین پھیر رہی ہے؟ تو پتہ چلا کہ اس کے بچے جو ہیں نا وہ صحابہ کرام اٹھا کے لے آئے۔ تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو بچے ہیں دوبارہ گھونسلے میں رکھ کے آؤ، یہ کسی کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون جو بے زبان تھے ان کا بھی اتنا خیال رکھتے تھے۔ تو ہم تو ایک دوسرے مسلمانوں کے خلاف بغیر تحقیق کیے، ایون ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم اسلام کو کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہم کہ کوئی بھی نیا فتنہ آئے تو ہم فوراً اس کو فتنے کو لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ نیا فتنہ آیا، آپ اس سے بچ کے رہیں۔ اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیسا فتنہ؟ اب مجھے بہت سال پہلے اللہ نے ایک خواب میں کہا کہ جب تم سویا کرو تو سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق یہ پڑھ کے سویا کرو تاکہ شیطان جو ہے وہ تم سے دور رہے۔ تو اب یہ کیسا یعنی مجھے پتہ چلے فتنہ ہے کہ جو مجھے خوابوں میں آ کے یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچاؤ۔ جب تک تم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی تم تک۔ تو اب اس میں کیا برائی ہے؟ اب پھر ایک ڈریم میں مجھے اللہ نے کہا کہ قاسم جب تم کھانا کھایا کرو تو اپنے کھانے کے برتن کو انگلی سے چاٹ کے صاف کر لیا کرو، تو میں تمہارے لیے کوئی تدبیر کروں گا۔ اب مجھے بتائیں اس میں کیا برائی ہے؟ اسی طرح اللہ نے جو شرک کے بعد مجھے جس چیز پہ زیادہ زور دیا وہ یہ تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو یعنی یہ کیسا فتنہ ہے کہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور پھر یہ کہ صبر کرنا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔ تو اسی طرح اور بھی مجھے اللہ نے خواب میں سکھایا کہ بچوں سے شفقت سے پیش آنا ہے، ماں باپ سے نرمی سے بات کرنی ہے۔ تو مجھے پتہ چلے کہ یعنی اس میں کیا برائی ہے، یعنی اس میں کون سا فتنہ نظر آتا ہے کسی کو۔ اور پھر لوگ کہیں گے کہ جی یہ ساری چیزیں تو اسلام میں قرآن میں پہلے سے موجود ہیں۔ بالکل موجود ہیں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن کیا آپ ان پہ عمل کرتے ہیں؟ جو کمنٹس کرتے ہیں، جو ویڈیوز بناتے ہیں، کیا آپ خود ان پہ عمل کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہوتے تو آپ کہتے کہ اچھا ہم صبر کرتے ہیں، یہ 8 سال سے اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے ہاتھ سچے ہوتے ہیں تو ہم اس کے ضرور خوابوں پہ یقین کریں گے۔